السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 580 580۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے، تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب، ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے آج ہم اپنی کلاس میں قرآن کریم کی 37ویں سورہ مبارکہ کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نزولی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 56 نمبر ہے۔ اس سے قبل 55 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ 5 رکوعات اور 182 آیات پہ مشتمل اس سورہ مبارکہ کے 873 کلمات ہیں۔ سورۃ الصافات کے ان کلمات کو اگر آپ حروف میں بدلیں تو اس سورہ مبارکہ میں 3950 حروف اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ہیں۔ وجہ تسمیہ، سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ مبارکہ کے پہلے لفظ کو اس سورت کا نام دے دیا گیا، الصافات، صف بنانے والے لوگ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی نسبت 3 چیزوں میں امتیازی بلند حیثیت سے اللہ تعالی نے نوازا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، حضور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نماز میں ہمیں صف بنانے کا اس طرح حکم ہے جیسے اللہ کے فرشتے صف بناتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تیسرا، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ یہ 3 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ قرآن کریم نے اس مقام پہ 3 قسموں کو اٹھایا، اور قسم کے حوالہ سے پہلے بھی 12 مرتبہ آپ کو یہ نظریہ نوٹ کروا چکے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ مالک اعلی کل شیء قدیر ہے، اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائیں، وہ اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہاں چونکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اظہار کا ذکر تھا تو اللہ کریم نے 3 قسم کی جماعتوں کی قسم اٹھائی، اور تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ پہلے والصافات صفا، اچھی طرح صف بنانے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صف اس طرح بنایا کرو جیسے فرشتے صف بناتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، حضور فرشتے صف کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا، اچھی طرح صف ملایا کرو اور اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیا کرو۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ ہمارے یہ اکثر جنازے کا موقع ہو تو جنازے کی دعائیں بھلے ہمیں آتی ہیں یا نہیں آتی، جنازے کے اصول و ضوابط سے ہمیں آشنائی ہے یا نہیں، یہ الگ ایشو ہے۔ ہر بندہ آواز دے رہا ہوتا ہے، یہ جی 5 صفحے کر لیں، 7 صفحے کر لیں، 9 صفحے کر لیں۔ او بھائی، شریعت میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ شریعت میں ذکر ہے سب سے پہلے پہلی صف پوری کی جائے، اس کے بعد جتنی صفیں بنتی ہیں وہ صفیں بنائی جائے۔ تو 20 احکامات ایسے ہیں کہ جو صرف وہ سینہ بسینہ سنی سنائی باتیں ہم نے ان کو دین کا حصہ بنا لیا، جبکہ دین کے اصل احکامات اس کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، جب صف بناؤ فرشتوں کی طرح بناؤ۔ حضور فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا، اچھی طرح خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے۔
تم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو خوب مل کے کھڑے ہوا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپس کے اندر درمیان میں خلا نہ رکھا کرو۔ یہ سنت طریقہ، پاؤں سے پاؤں ملا کے اچھی طرح کندھے سے کندھا ملا کے ایک صف بنائی جائے۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ درمیان میں خلا رکھو گے اللہ تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کر دیں گے، محبت نہیں ہوگی مسلمانوں کے درمیان۔ محبت اس صورت میں ہوگی کہ نماز کی حالت میں تم پاؤں سے پاؤں ملا کے اپنی صفوں کو درست کرو۔ یہ فرشتوں کی صفوں کا انداز ہے۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصافات صفا، اچھی طرح صف بنانے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ فالزاجرات زجرا، ڈانٹ پلانے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے فرشتے ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ جیسے 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا سورہ رعد کے اندر، ایک فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی بادلوں پہ لگائی ہوئی ہے، وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم سورۃ النازعات میں پڑھیں گے قیامت والے دن بھی ایک ڈانٹ فرشتہ لگائے گا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز جھڑکی دی جائے گی، سارے قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ ابھی دیکھیے نا، بیٹا سویا ہو، باپ بار بار کہتا ہے بیٹا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، تو پسو پیش کرتا ہے، بیٹا نہیں اٹھتا۔ وہ ڈانٹ کیسی ہوگی کہ فرشتہ ڈانٹ دے گا، ہم قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ سورۃ النازعات میں جو فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ جو ڈانٹ پلائی جانے والی ہوگی وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرشتوں کی ڈانٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے کام ایسے ہوں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ڈانٹ نہ پلائیں ہمیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ڈانٹ پلانے والے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں آواز ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پہ زنجیر لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے جب فرشتے تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، جب فرشتے ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کے ماحول کی ہیبت کا اندازہ عام آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اور فرشتے ذکر کرنے والے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، حدیث مبارک، یہ جو مسجد میں ہمیں لہسن پیاز کھا کے آنے سے منع کیا گیا ہے اس کی حکمت بھی بتائی گئی، تھیوری کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ذکر کرتے ہو فرشتے تمہارے منہ سے منہ لگاتے ہیں۔ فرشتوں کو ذکر کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری کی کتاب الدعوات کی جو روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر، فرشتے گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، جہاں آپ جیسے لوگ مل کے بیٹھے ہوں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فیحفونہم باجنحتہم، فرشتے ذکر کرنے والوں کے اوپر اپنے پروں کا سایہ بنا دیتے ہیں، چھتری بنا دیتے ہیں، سائبان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فالتالیات ذکرا، ذکر کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ 3 قسمیں اٹھائیں، کس لیے؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارے معبود صرف ایک اللہ ہیں، تمہارا صرف عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ رب السماوات والارض، جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کے رب ہے، وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنا نظام ہے اس کے بھی پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ورب المشارق، مشرقوں کے رب بھی اللہ ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، 2 مشرقوں 2 مغربوں کے رب ہیں۔ سورۃ المعارج میں فرمایا کئی مشرقوں اور کئی مغارب کے رب ہیں، یہاں پہ مغرب کا ذکر نہیں، صرف مشرق کا ذکر ہے، رب المشارق، اللہ کریم مشرقوں کے رب ہیں۔ آج کل سردیاں ختم ہونے والی ہیں، سردیوں کے اندر یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے
تو سردیوں میں طلوع ہوتے ہوئے سورج جنوب کی طرف سے نکلتا ہے، گرمیوں میں سورج شمال کی طرف سے نکلتا ہے، اور سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں کے اندر سورج ہر روز اپنا زاویہ بدلتا ہے۔ تو حضرات پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مشارق کا مطلب کیا ہے، کہ روز سورج ایک نئے مشرق سے نکلتا ہے، روز ایک نیا مشرق بدلتا ہے سورج کے لیے، اس لیے فرمایا رب المشارق۔ اور یہ تو ایک سورج ہے، میں نے آپ کو اکثر نوٹ کروایا، اس کے آگے بھی بڑے بڑے سورج ہیں، سماک رامی نام کا ایک سورج ہے، سہیل نام کا ایک سورج ہے، جو اس سورج سے 80,000 گنا بڑے ہیں، ان کے بھی تو مشرق ہوں گے، پھر کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے سیارے، ان کے بھی تو مشرق ہوں گے۔ اس لیے یہ ہماری فہم و فراست سے بڑی اونچی بات ہے، جہاں پہ جا کے ہمارا فہم ختم ہوتا ہے، ابھی وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ رب المشارق، کتنے ہی مشرق ہیں جن مشرقوں کے رب اللہ ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا۔ یہاں پہ سائنس کے اس باطل نظریہ کی تردید ہے، سائنسدان آسمان کا مادی وجود تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس تا حد نگاہ کا نام آسمان ہے، جبکہ قرآن کریم نے ایک مادی وجود کے اعتبار سے آسمان کا تذکرہ فرمایا، اور پورا ایک علم ہے آسمان کا، فلکیات کا ایک پورا علم ہے اپنے اندر، جو سارے کے سارے رموز و اسرار رکھتا ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہم نے بنائے، پتہ چلتا ہے ان کا ایک فزیکلی وجود موجود ہے۔ اس لیے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے یہ جو دنیاوی آسمان ہے، پہلا آسمان یا زمین سے 500 سال کی مسافت پہ ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کے ساتھ اس کی خوبصورتی کا اہتمام فرما دیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، جتنے بھی سرکش شیطان ہیں آسمان کو سیکیور کر دیا گیا، حفاظت میں لے لیا، محفوظ کر لیا گیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ نہیں سن سکتے کہ اوپر کی مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے ان پہ پھر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دُحُورًا ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، جتنے شیاطین ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو چپکے سے اچانک اچک لے۔ اب اس کی تشریح حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا حکم فرما رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم جاری ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اس کو سنتے ہیں ہمتن سراپا گوش ہو کے۔ پھر وہ جو عرش والے فرشتے ہیں ان سے 7ویں آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر 6 آسمان والے فرشتے 7ویں والوں سے پوچھتے ہیں، 5ویں والے 6 والوں سے پوچھتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، حتیٰ کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہاں تک کہ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آسمان دنیا کے ساتھ کان لگا کے یہ باتیں سنتے ہیں، چونکہ مکہ المکرمہ میں یہ سورہ صافات نازل ہوئی اور وہ کاہنوں کا دور تھا، لوگ نجومیوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں وہ لوگ کہانت کہنے والوں کا، ٹیوے لگانے والوں کا بڑا احترام کرتے تھے، تو اس لیے ان کی تردید کی گئی کہ انہوں نے اپنے شیاطین موکلات چھوڑے ہوتے ہیں جو آسمان دنیا کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں، اور پھر جب فرشتوں کو خبر ہوتی ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا شعلہ ان پہ پھینک کے ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ باتیں ان کی سچی ثابت ہو جاتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، اور کاہن بتانے والا اپنی طرف سے چکنی چوپڑی باتیں لگا کے لوگوں کو پھر ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان سے پوچھئے، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، أَمَّنْ خَلَقْنَا،
یا یہ جو اتنا بڑا آسمان ہم نے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، مشارق بنائے، مغارب بنائے، وہ زیادہ مشکل ہے یا آپ جیسا انسان بنانا زیادہ مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، تمہیں تو ہم نے ایک عام سی مٹی سے بنا دیا ہے، ایک چپکنے والے گارے سے بنا دیا۔ 7 قسم کی مٹی کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے انسان کی پیدائش کے حوالہ سے۔ سب سے پہلے لفظ بولا گیا تراب، آدم کو تراب سے بنا۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے بالکل خشک مٹی، یہ عمومی طور پہ جو ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ بولا گیا ارض، ارض سے مراد یہ جو عام مٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر گلیوں بازاروں میں ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ارض بولا گیا قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کے حوالے سے۔ تیسرا لفظ تین بولا گیا، تین کا مطلب ہوتا ہے گیلی مٹی۔ چوتھا لفظ یہ تین لازب بولا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیس دار مٹی۔ پھر ایک لفظ بولا گیا ہما مسنون، اس کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ والی مٹی۔ پھر ایک لفظ بولا گیا سلسال، چھٹے نمبر پہ، اس کا مطلب سلسال کا ہوتا ہے ٹھیکری والی مٹی۔ اور پھر 7واں لفظ استعمال کیا گیا سلسال کالفخار، ٹن سے بجنے والی آواز پیدا کرنے والی مٹی ہے۔ جیسے گھڑا ہوتا ہے، یہ گھڑا پانی پینے والا، تو یا کوئی بھی مٹی کا برتن آپ اس کو ٹھوکتے ہیں بجاتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو سلسال کالفخار کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی کی 7 قسمیں ہیں جن سے انسان کو بنایا گیا۔ قرآن کریم نے ان 7 کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں پہ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے لیس دار چپکنے والے ایک گارے جیسی مٹی سے انسان کو بنایا۔ بل عجبت، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، ویسخرون، آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ کوئی قرآن سن کے ابو لہب بن گیا تھا، کوئی قرآن سن کے بلال حبشی بن گئے تھے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ قرآن کریم کو سن کے اس کو کیسے ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ ایمان لانا ہے۔ قرآن سنتے جاتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کچھ ایسے بھی ہیں ابھی اسلام بھی قبول نہیں کرتے، قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں قرآن پاروں کے پارے سنتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، زندگی میں انقلاب نہیں آتا، تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو دعا کیا کریں اللہ ہماری عملی زندگی میں قرآن کریم کو شامل فرما دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے لا يذکرون، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں نشانی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ معراج ہوئی، مذاق اڑایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، مذاق اڑایا گیا۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر بعد سے بعد الموت کے چونکہ یہ منکر تھے کفار مکہ، یہ نہیں تسلیم کرتے تھے کہ ہم نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پیش ہونا ہے، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے باپ دادا جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو سب پیش کیا جائے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے نعم، ہاں ضرور، کیوں نہیں، وانتم داخرون، تم مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر ہو، تمہیں صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا۔ جو قیامت کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا منکر ہو، فرق ہوتا ہے نا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انتم داخرون، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک وہ اس جھڑکی کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے، جیسا میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز ان کو فرشتہ مارے گا تو یہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ ابھی پہلے سورہ یاسین جو ہماری مکمل ہوئی اس میں پڑھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اور ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
ہائے بربادی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال لیا۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا ایک ہی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ اچانک دیکھ رہے ہوں گے، وَقَالُوا، اور کہہ رہے ہوں گے، یا وَيْلَنَا، ہائے بربادی ہمارے لیے، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، جس دن کا ہم انکار کرتے تھے آج وہ دن آخر پہنچ ہی گیا، وہ دن آ ہی گیا ہمارے اعمال کا بدلہ دینے والا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن، کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے، تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیات پہ کما حقہ ایمان کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے، ہماری زندگی کو قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور دعا کیا کریں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہے اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور تابعدار فرما دے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی بھی قسم کی محتاجی سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ کریم غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے آسانیاں در آسانیاں مرحمت فرما دیں، زندہ رہیں اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے آخری کلمہ کلمہ شہادت نصیب ہو جائے، آخرت میں اپنے نیکوکار صالحین اور ابرار لوگوں میں اللہ کریم ہم سب کو شامل فرما دے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں، اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔